گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے اگر کوئی یہ سمجھنے لگ جائے کہ مجھے بھی دین آ گیا ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ گوگل کہاں کہاں لے کر کے جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلے کی میں وضاحت کر دوں، حضور کے ناموس کی حفاظت یہ ضروری نہیں کہ صرف تقریر سے ہو، کہ ہم تقریر کر رہے ہیں اور حضور کی عزت اور حضور کا مقام بتا رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ حضور کی ناموس اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کچھ علماء تحریر سے کر رہے ہیں، کچھ علماء تبلیغ سے کر رہے ہیں، کچھ علماء تقریر سے کر رہے ہیں، کچھ اپنے طاقت سے کر رہے ہیں۔ جس کو جو میسر ہے، جس کا جو میدان ہے، وہ اپنے اپنے میدان سے ناموس رسالت کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ سب اپنی جگہ پر اجر و ثواب کے مستحق ہیں، لیکن ان سب کا جو مذاق اڑاتا ہے وہ گناہ عظیم کا شکار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا، صحابہ اکرام میں ہم نے دیکھا ہے کچھ صحابہ وہ تھے جو جنگی مہارت رکھتے تھے، وہ تو میدانوں کے ماہر تھے، انہوں نے بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہی بڑھایا ہے اور حضور کی عزت کا ہی انہوں نے بھی پہرا دیا، جنگوں میں گئے۔ کچھ صحابہ وہ تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی حدیثوں سے زیادہ شغف تھا، حضور کی ہر چیز کو نقل کرتے محفوظ کرتے چلے گئے، تو یہ بھی حضور کی عزت کی حفاظت انہوں نے کیا۔ کچھ صحابہ وہ تھے جو قرآن عظیم کی تلاوت اور امامت وغیرہ کے معاملات کو بہت قریب سے حضور کے دیکھتے رہے اور وہ نقل کیا امت تک۔ یہ سب صحابہ اکرام اپنے اپنے درجے میں حضور کی عزت اور حضور کی ناموس کی وہ حفاظت کرتے رہے اور لوگوں تک پہنچاتے رہے، تو ہر ایک کے میدان کے اعتبار سے اپنا اپنا کام ہے۔ تو آج بھی ناموس رسالت کی حفاظت کی جب بات آتی ہے تو جو علماء جس انداز سے کام کر رہے ہیں وہ سب اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ عوام الناس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ خواہ مخواہ لوگوں علماء کو طعن و تشنیع کریں اور ان کو گالی گلوچ کریں کہ فلاں کہاں ہے فلاں کہاں ہے۔ یہ عوام الناس کی یہ باتیں نہیں ہے، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو اپنے اپنے میدانوں میں عمل کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریروں سے بد مذہبوں کا مقابلہ کیا، مجدد الفسانی نے اپنی تقریروں سے بد مذہبوں کا مقابلہ کیا، اور دونوں نے حضور پاک کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ ہندوستان میں طریقہ کار دونوں کا الگ رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت حضور کی سنتوں سے بھی ہے، حضور کے اخلاق سے بھی ہے، کہ اگر اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنا دیا تو آپ نے بھی ناموس رسالت کی حفاظت کی، اپنے گھر سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہو گئی بات ناموس رسالت کے متعلق۔ میرے عزیزو، مومن کے لیے یہ شرط ہے جو میں نے بتایا کہ اپنی عزت، اپنی جان، اپنے مال اور ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی عزت کا وہ ترجیح دیا کرے اور حضور کی عزت کا خیال کرے۔ لیکن اب جب پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ مسلمان ان معاملات میں بڑا جذباتی ہے، یہ بے قابو ہوتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے تو صرف رسول پاک کے نام پر، تو اس لیے دنیا اسی رگ کو پھڑکاتی ہے، اسی چیز کو پکڑتی ہے اور بار بار تمہیں طعن و تشنیع کرتی ہے، یا تمہیں اگر تکلیف اور غضن پہنچاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کر کے، کیونکہ مسلمان باقی دوسری چیزیں برداشت کر لیتا ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین وہ برداشت نہیں کرتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا دین ہے، اور یہی ہمارا شیوا ہے۔ دوسروں کو یہ سمجھ میں آئے نہ آئے اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم اپنے نبی پاک کے قدموں پر اپنی جان وقف کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں بہت سارے ریلیجن ہیں، بہت سارے آج بھی دھرم ایسے ہیں جن کے ہاں اپنے اپنے خداؤں کے لیے یا اپنے اپنے محبوبوں کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، چاہے وہ مال کی قربانی یا جانوروں کی قربانی آج بھی پائی جاتی ہیں۔ تو جس کا جو فیتھ ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ان دنیا والوں کو ہمارے فیتھ اور ہماری محبت پر زیادہ اعتراض ہے۔ کبھی آج تک میڈیا والے یا جتنے بھی یہ دجال گھوم رہے ہیں آج
حضور کی شان میں جو گستاخیاں کرنے والے، ان کو افریقہ کی سرزمین پر وہ لوگ نہیں دکھائی دیتے جو آج بھی بھگوانوں پر یا اپنے معبودوں پر انسانوں کی بلی چڑھاتے ہیں. آج بھی ہیں، ذبح کر دیا جاتا ہے انسان، اور اس بات کو وہ کہتے ہیں ہم خوشی خوشی اپنی خدا کی رضا کے لیے قربان ہوتے ہیں. آج بھی وہ ریلیجین پائے جاتے ہیں، افریقہ میں بھی ہے، بہت سارے علاقوں میں الگ الگ دھرم، الگ الگ وہ اپنے فیت پر اپنا سب کچھ نچھاور کرتے ہیں. اپنی کمائی ہوئی گاڑی، محنت کی یہ ساری جمع پونجی وہ اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. دنیا ان کو کچھ نہیں کہتی، تمہارے فیت کا مسئلہ ہے، جس سے تم پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو. لیکن اس دنیا کو اگر کوئی چیز نہیں بھاتی، کوئی چیز نہیں پسند آتی، تو وہ مسلمان کا اپنے نبی سے پیار کرنا، حضور سے جو بے انتہائی محبت کرتا ہے، وہ دوسروں کو کھٹکتی ہے بات. اس لیے میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاؤں، ساری محبتیں مجازی ہیں. مومن کا اپنے نبی سے محبت کرنا یہ عشق حقیقی ہے، یہ حقیقی محبت ہے. اس کا ثمرات ہیں، اس کے نتائج نکلتے ہیں. جو حضور سے محبت کرتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، وہ جدھر سے گزرتا ہے اجالا ہی اجالا ہے، وہ جہاں سے جائے وہاں خوشبو ہی خوشبو ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے حضور کی محبت کی وجہ سے. آج بھی اس کا اثر ہے. بہرحال آج جو چل رہا ہے دنیا میں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر باضابطہ پری پلان حملے کرنا، اس کی تیاریاں کرنا ایک منظم سازش ہے، اور ایک لابی اس پر کام کر رہی ہے، اور ان کو باضابطہ حکومتیں فنڈنگ بھی کرتی ہیں، بیکنگ بھی کرتی ہیں. کینیڈا کی حکومت اور کئی ایسی حکومتیں یورپ کی ہیں جہاں پر اس طرح کے لوگوں کو پالا جاتا ہے، انہیں تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گندی گندی باتیں کتابوں میں لکھنا، ویب سائٹ بنانا، لانچ کرنا اور ان کو سوشل میڈیا پر پھیلانا، اس کا ایک باضابطہ ایک سیل بنا ہوا ہے، اس پر کام بھی چلتا ہے. ایک تو نہیں 50 ویب سائٹ اس پر چل رہی ہیں، ان کو فنڈنگ بھی آتی ہے، بیکنگ بھی ہوتی ہے. اور یہ شک و شبہ پیدا کرنا، ہماری تاریخ پر حملے کرنا، حضور پاک کی ذات پر حملے کرنا، میں آپ کو بتاؤں یہ صرف اور صرف گالی نہیں دیتے، بلکہ وہ ہمارے دین میں سے کتابوں کو توڑ مروڑ کر کے یا روایتوں کو توڑ مروڑ کر کے ایسا پیش کرتے ہیں تاکہ تمہارے ذہن میں بھی وہ گالی بیٹھ جائے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ چیزیں بہت سالوں سے چل رہی ہیں، لیکن اسلام کو آج تک ان گستاخوں سے، ان بدبختوں سے کوئی نقصان نہیں. اسلام پھل پھول رہا تھا، آج بھی پھل پھول رہا ہے الحمدللہ. ہماری تعداد میں کبھی کمی نہیں، اضافہ ہی ہوا. ہاں، قتل و غارت بھی ہوئی، مارے بھی گئے، لیکن الحمدللہ اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا. ہاں، یہ صرف اور صرف چند انسانوں کا بیٹھ کر کے بنایا ہوا کوئی دھرم نہیں ہے، یہ خدائی قانون کا نام ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا اسی نے ہمیں یہ دین بھی دیا. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں آج کل جو چل رہے حالات ہندوستان بھر میں، خاص طور پر ان تمام زہریلے مواد کو جو نشر کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرنا، اسلام کو، قرآن کو، خدا کی ذات کو، اور یہاں پر بھڑکانا جس کو کہتے ہیں کمیونل ہارمونی کو ڈسٹرب کرنا، یہ باضابطہ پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہاں پر بھی حکومتیں سپورٹ میں ہیں ان گستاخوں کے، کہ انہیں باضابطہ چھوٹ دی جاتی ہے کہ جو دو سمودائے میں لڑا سکتے ہوں، نفرت پھیلا سکتے ہوں، ایسے لوگوں کو. ایسے ہی کئی دنوں سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کچھ تو چھپے ہوئے ہیں جو فیک آئی ڈی سے ویب سائٹ بنا کر یا پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا کر اس میں بھدی بھدی چیزیں ڈالا کرتے، گندی گالیاں. ان کو سائبر کرائم کبھی اگر وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں یا کارروائی ہوتی ہے. لیکن کچھ کھلے سانڈ ایسے ہیں جو پوری دنیا میں پہچانے بھی جاتے ہیں، ان کا نام بھی ہوتا ہے، اور باضابطہ وہ اپنے آقاؤں کی حمایت میں بیٹھ کر کے ایسے بیانات نشر کر رہے ہیں. اور یہ ابھی فی الحال 2018-19 سے ہندوستان میں کچھ زیادہ ہی ہونے لگا. تاریخ میں ایسی گندی گندی گالیاں اسلام کے متعلق یا بانی اسلام کے متعلق
کھل کر کے کوئی اپنے پروفیشنل نام کے ساتھ نہیں کرتا تھا جیسے آج کا وہ پاکھنڈی نرسنگ آنند کرتا ہے. وہ 1-2 دن سے نہیں، پچھلے 2 سال سے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، وہ پاگل آدمی، آپ سب سنے ہوں گے، بہت سارے لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہے، مورخ ہے، بیوقوف ہے. ابھی جو حالات ہوئے اس کے جواب دینے پر میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہوں. کچھ علماء بھی یہ کہتے ہیں وہ احمق ہے، پاگل ہے، اس کا دماغی سنتولن بگڑا ہوا ہے، وہ کچھ اول پھول بکتا رہتا ہے. ایک بات یاد رکھنا، جاہل ہونا، پاگل ہونا، بیوقوف ہونا اور ہے، گستاخ رسول ہونا اور ہے. مجھے کوئی بھی عالم دین یہ مسئلہ بتا دے، کیا پاگل کو اجازت دی جا سکتی حضور کو گالیاں دینے کی؟ جاہل کو، بیوقوف کو، احمق کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے؟ بلکہ ہماری تاریخ ہے، شاتم رسول کے مسائل الگ ہیں، پاگل اور مجنون اور بیوقوف کے الگ ہیں. میاں اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو جواب دیا، یا جب کبھی ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے دفاعی طور پر میدان میں کھڑے بھی رہے، تو یہ میرا فریضہ ہی نہیں بلکہ یہ میرا دین ہے. یہ میرا دین ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کا میں جواب دیتا رہوں گا، چاہے وہ پاگل کی طرف سے آئے، کہ جاہل کی طرف سے آئے، کہ بیوقوف کی طرف سے آئے، کہ عقل مند کی طرف سے آئے، یا حکومت پر بیٹھا ہوا بھی کوئی کہے. یہ بہانے نہیں ہیں جو آج کہے جا رہے ہیں کہ وہ جاہل ہے، پاگل ہے، بیوقوف ہے، مورخ ہے، اسے منہ نہیں لگانا چاہیے. کیا ہماری تاریخ ایسی ہے؟ یہی حال اسپین میں ہوا تھا، اندلس جس کو کہا جاتا تھا. 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی. ایک زمانہ ایسا آیا کہ تاریخ میں یہ بتایا گیا کہ ایک پاگل کو چوراہے پر کھڑا کر دیا گیا تھا حضور کی شان میں گالیاں دینے کے لیے. وہ گالیاں دیتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا. لوگ گزرتے تھے، اتنے ماڈرن ہو گئے تھے، اپنے عیش و آرام میں یہی بات کہتے تھے کہ وہ پاگل ہے، چھوڑو اس کو، کون منہ لگائے گا. کئی دن تک یہ چلتا رہا. اس کے بعد دشمنان اسلام نے ایسا حملہ کیا کہ مکمل وہاں سے مسلمانوں کو ختم کر دیا. آج تقریباً 500 مسجدیں وہاں پر چرچ بنی ہوئی ہیں. گستاخی کو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی توہین کو یہ کہہ کر کے نظر انداز کر دیا جائے گا کہ وہ پاگل ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں، پچھلے سال بھی جب وہاں سے گستاخیاں شروع ہوئی تو ہم نے جو بھی جواب دینا تھا ہم نے بھی للکار کر کے پکارا. تو معاملات جو بنے ہوئے تھے ہندوستان بھر میں آپ کو بھی پتہ ہے. اس وقت بھی کچھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ، پولیس والے ہم سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ سوشل میڈیا میں کیوں جواب دے رہے ہیں، اس شخص کو آپ منہ کیوں لگا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں وہ پاگل آدمی ہے، اول فول وقتا ہے. اس وقت بھی میں نے کہا تھا اور کل بھی میں یہی کہہ کر کے آیا دلی میں، کیا صاحب یہ بات کتنے ہلکے میں آپ کہہ رہے ہو کہ پاگل ہے. اگر کوئی کتا پاگل ہو جائے تو کیا سڑکوں پہ اسے آوارہ چھوڑ دینا چاہیے؟ کتا اگر پاگل ہو گیا اور سڑکوں پر آپ نے چھوڑے رکھا ہے تو کتنوں کو کاٹے گا اور کتنوں کو زہر پھیلے گا. تو یہ تو ناانصافی آپ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پاگل ہے تو اسے ہونا کہاں چاہیے؟ مندر میں نہیں، پاگل خانے میں. آپ کو سب پتا ہے، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل ہے، اسے منہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو اس کو پاگل خانے میں رکھیں، ہم نہیں جائیں گے کبھی پوچھنے کے لیے. پاگل لوگ اندر کیا کیا چلاتے ہوں گے، ہم کو کہاں خبر آتی ہے اس کی. لیکن کوئی آدمی ذمہ دار کرسی پر بیٹھے، کسی مندر کا مہنت ہو، پجاری ہو، اور سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم چلاتا ہو، اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہے، پاگل ہے. تو ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ کس قسم کے پاگل ہیں اور ان کو ٹھیک کرنا بھی آتا ہے ہمیں. کہ اگر یہ پاگل پن اور بیوقوف ہونے کا بہانہ بنا کر ڈپارٹمنٹ کے لوگ یا حکومت کے لوگ اس کو چھوڑ دیا کرتے ہیں تو ہم عاشقان رسول جو ہے ان چیزوں کو نظر انداز کبھی نہیں کریں گے. ہاں، جو جواب ہوگا ہم جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ بات کی
وضاحت ضروری تھی، کلیریفیکیشن ضروری تھی کہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو سنجیدہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ہی مہذب کہتے ہیں، وہ ان باتوں کے مشورے بھی دیتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے ان کا جواب دینا. مجھے تاریخ کی کسی کتاب سے بتا دیں کہ پاگل لوگ گالی دیتے رہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جواب دیا جائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی گستاخوں کے رد میں انہوں نے لگا دی. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، ان کے سامنے بھی جو گستاخیاں کر رہے تھے وہ ایسے لوگ تھے جن کی باتیں آج بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اونچی حرکتیں کرنے والے، جاہلوں جیسی حرکتیں کرنے والے. تو کیا ایک عاشق رسول، ایک امام ربانی نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ وہ نرے جاہل لوگ ہیں، بد اخلاق لوگ ہیں، اونچی حرکت کرنے والے ہیں، ان کی بات کون سنے گا؟ نہیں. ہمارا فریضہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی انگلی اٹھی یا تیر چلا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ پاگل نے چلایا ہے، جاہل نے چلایا ہے، بلکہ ہم اگر حضور سے محبت کرتے ہیں اور حضور کی محبت کا تھوڑا حصہ بھی تمہارے سینے میں ہے تو جواب دینے کے لیے آپ کھڑے رہیں گے. یہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت کا مسئلہ. اب ان تمام باتوں کے بعد مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ انتظار میں ہیں 17 جون کو کیا ہوا. آپ کو پتہ بھی ہے 17 جون کو ہم نے چیلنج کر کے بلایا نہیں کسی کو، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن ایک لومڑی کے بچے نے پکارا تھا. وہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے بہت زوردار طریقے سے چیخ چلا کر کے کہا تھا کہ 17 جون کو میں دلی کی جامع مسجد جا رہا ہوں، اسلام کی سچائیاں بتاؤں گا، ان کی کتابوں سے بتاؤں گا. اور سارے مولانا لوگ، سارے علماء جو وہاں آتے ہیں جمعہ میں یا جو آ سکتے ہیں، ان کے لیے اس نے چیلنج کیا تھا. میرے عزیزو، یہ تمام علماء کی طرف سے یا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی طرف سے یہ ضروری تھا کہ اس پاکھنڈی کو پھر بلایا جائے کہ ٹھیک ہے اگر تو آ سکتا ہے تو آ جائے. یہ تو پہلے دن بھی ہمیں معلوم تھا، پہلے دن بھی. یہ نوٹس یا اس کو ہاؤس اریسٹ کرنا یہ تو بعد کی بات ہے. جس دن وہ خبیث گیدڑ بھپکی دیتا رہا اسی دن ہمیں معلوم تھا یہ کیا اس کی 7 نسلیں بھی نہیں آئیں گی، ہمیں پتہ تھا. لیکن میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے یہ کہہ دیں کہ تو نہیں آ سکتا، بلکہ یہ ضروری تھا کہ تو نے اس قوم کو للکارا ہے جو تلواروں کے سائے میں بھی اپنی گردن نماز کے لیے جھکانے کو تیار رہتی ہے. تو نے اس قوم کو للکار کر کے کہا. تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں یہاں سے گیدڑ بھپکی کروں گا، چیخ پکاروں گا، کوئی مولوی نہیں آئے گا، کوئی آئے گا نہیں، ڈر کے مارے کہ کون مقابلہ کرے گا، ہندو مسلم ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا سب جائے کہیں پر. لیکن ہمیں اتنی بات یاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے، جب ہم آگ میں کودنے کی بات کر سکتے ہیں تو جامع مسجد میں جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ الحمدللہ. تو بات اب یہ ہے کہ ادھر سے جب اس طرح کی بار بار باتیں آ رہی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنی قوم میں ہیرو بننے کا شوق تھا. اس گیدڑ کے بچے کو، اس لومڑی کے بچے کو جو پیسہ کھا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی ہی قوم سے در در کی ٹھوکریں کھایا ہوا آدمی، جب اپنی گرتی ہوئی شہرت کو دیکھ کر کے اس نے یہ محسوس کیا کہ کچھ اور نیا چھوڑنا چاہیے. لیکن جب اس طرح کی باتیں للکار کر کے وہ پورے اتنے بڑے مجمع کو، اتنے بڑے عاشقان رسول کی جماعت کو کہے تو یہ میرا کرتویہ تھا، یہ میرا فریضہ تھا، یا میرا دین تھا. تو بہرحال 17 تاریخ کے انتظار میں تو میں بھی دن و رات کاٹ رہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اس دن جائیں گے. اب کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اسے نوٹس دے دی گئی تھی نہیں آنے کی، اور اس کے بعد اس کو تنبیہ کر دی گئی تھی
کہ وہ نہیں آئے گا. یہ سب باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مجھے بھی پتا ہے, لیکن اس لومڑی کے بچے کو آپ اگر اچھی طرح سے پہچانیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس طرح کی نوٹسیں اس کو پتہ نہیں 100 سے زیادہ دی جا چکی, اس کے باوجود وہ سب توڑ دیتا ہے. کورٹ لکھوا کر کے بھیجتی ہے کہ اس کے بعد جا کر کے تم کوئی بھی اس طرح کی بھاشن بازی نہیں کرو گے. وہ کورٹ کے آدیش کو پیٹھ پیچھے ڈالتا ہے اور خود نکل کر کے پھر وہی حرکتیں کرتا ہے. کتے کی دم جلدی سیدھی نہیں ہوتی. تو اس طرح کی حرکتیں وہ جب بار بار کرتا ہے تو ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ نوٹس تو بہرحال سوشل میڈیا پر دکھائی گئی ہے یا جو بھی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں, کیا پتا کہ دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرے کہ ہم کو نوٹس دی گئی ہے نہ آنے کی, اور پھر عین دن 17 جون کو ہم سب اپنے اپنے ہاں بیٹھے رہے کہ وہ نہیں آنے والا ہے, اور کسی طرح وہ اپنی سیکورٹی میں آ جائے اور پھر پوری دنیا کو یہ کہے میں آ گیا اپنی جگہ پر, یہاں تو کوئی مولوی نہیں آیا. تو میرے عزیزوں, ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف وہ تھا, اس لیے ہم حاضر رہے تاکہ ایسے گیدڑوں کا جواب دینے کے لیے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہر جماعت میں ہر قوم میں کسی نہ کسی کو پیدا ضرور کرے گا. اب رہی بات, کیا ہم وہاں پر کمیونل ہارمونی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے گئے تھے, کیا وائلنس تھا, وائلنس کرنے کے لیے گئے یا پروٹیسٹ کرنے گئے, پردرشن کرنے گئے, دھرنے کے لیے گئے؟ نہیں. کیا آپ نے مجھ سے کبھی اس چیز کا اعلان سنا کہ میں نے آہوان کیا کہ 17 جون 2022 کو آپ بند رکھیں گے یا پردرشن کریں گے یا آپ جو ہے مظاہرہ کریں گے, احتجاج کریں گے؟ کوئی چیز نہیں. بلکہ اتنا اعلان تو ہر ایک کو پتا تھا, میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ 17 تاریخ کو میں جامع مسجد حاضر رہوں گا. اور پھر ہم نے ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا تھا کہ میں کسی کو بلایا نہیں ہوں, میں تنہا جا رہا ہوں. اور الحمدللہ اسی طرح ہوا بھی. میں سفر میں رہا, میرے ساتھ ایک دو جو ہمارے بچے ہوتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی بھی ایسی جماعت یا کوئی بھی بڑا ایک طوفان لے کر کے نہیں گئے. دلی جب پہنچے جمعہ کا دن, دوسرے دن جب جامع مسجد میں ہمیں جانا تھا تو نارمل جس طرح نماز کے لیے لوگ جاتے ہیں ہم نماز کے لیے حاضر ہوئے. ہم چونکہ مسافر تھے, ہمارے لیے جمعہ نہیں تھا, ہم مسجد میں حاضر رہے. مسافر کے اعتبار سے ہم نے نماز ادا کی. اس کے بعد جمعہ کی نماز کے فوراً بعد جب میں باہر نکلنے لگا تو سینکڑوں ہزاروں لوگ جو وہاں پر موجود تھے سب مسافر کے لیے ہماری طرف بڑھ آئے. ہوتا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی محبت. لوگوں کے دلوں میں یہ بات بھی تھی مسافہ بھی کرنا ہے. اور آج کا دن جو ہے یہ 17 جون ایک تاریخ ہے. کسی لومڑی کے بچے نے کہا تھا یہاں آ کر کے اسلام کی تاریخ بتائیں گے, لیکن جامع مسجد کے کونے کونے کو دوربین لے کر کے چھانا گیا, کہیں کوئی لومڑی نظر نہیں آئی, نہ بچہ نظر آیا, کوئی نہیں آیا. ہاں الحمدللہ ہم اپنے وعدے کے مطابق حاضر رہے, ہم حاضر رہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم صرف اور صرف ایسے ہی یوں ہی حاضر ہوئے تھے تو شاید وہ خام خیالی میں ہے. الحمدللہ میں ان تمام پوری تیاریوں کے ساتھ جو وہ اسلام اور بانی اسلام پر اعتراضات اپنے یہودی آقاؤں سے سیکھ کر کے آیا ہے, ہم ان تمام چیزوں کا جواب لے کر کے حاضر تھے. اور اسی لیے میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ ہو جائے ایک بار تاکہ پتہ چل جائے کہ اصل عزت کس کی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ان کا مقام کیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ تمام چیزیں ہلکے میں نہ لیں. وہ جو کتابیں اس پاکھنڈی کو ملی ہوئی ہیں یہ کینیڈا سے یورپ سے آئی ہوئی کتابیں ہیں. وہ ہوتا ہے چوہے کو ہلدی کی گانٹھ مل جائے تو سمجھتا میں بھی بنیا ہوں. ان کا حال یہی ہے, ایک کتاب مل گئی اور وہ بھی انگلش ٹرانسلیٹڈ پر رکھ کر کے یا ہندی میں ٹرانسلیٹ کی ہوئی پڑھا ہوگا, اور اس کے بعد چیخنے لگ گیا, چلانے لگ گیا
کہ مجھے اسلام کی پوری سچائی معلوم ہے، محمد کے متعلق سب معلوم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہندی میں پڑھ کر کے، انگلش میں پڑھ کر کے گوگل کے شاگرد اسلام کی سچائی بتانے آ گئے. اگر میں اس سے کہوں کہ اگر تو نے اسلام کے بارے میں سچائی جاننے کی کوشش کی ہوتی تو بخاری شریف پڑھا ہوتا. میں آج بھی پکار کر کے کہتا ہوں کہ ڈیبیٹ کرنے کا بہت شوق ہے. وہ کہتا ہے نا، جب بھی میں ڈیبیٹ کرنے کی بات کرتا ہوں یا ازہری کر کے مولانا گالی دیتا ہے. آپ سنیں، اس لومڑی کے بچے کو اگر گالی نہ دے تو کون سی عزت سے بات کرے. اور میں یہ بات کہہ کر کے رہوں گا کہ لوگوں کو نام کم یاد رہے گا لیکن لومڑی کا بچہ ضرور یاد رہے گا. اور میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ تجھے اگر سخت جملوں میں بات کروں تو برا لگتا ہے. خبیث کے بچے، تجھے یہ نہیں معلوم جب تو حضور کی شان میں گالیاں دیتا ہے تو کروڑوں دلوں پر کیا گزرتی ہوگی. میرا سخت لہجہ تجھے برداشت نہیں، کہتا ہے گالیاں بکتا ہے مولانا، اور تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلاظتیں بکتا ہے تو میں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے دل چھلنی ہوتے ہیں. یہ بات اس کو پتہ نہیں ہے. اب کیسے لگتا ہے کہ سخت جملے اگر میں کہہ دیا تو گالیاں بک رہا ہے. میں کہتا ہوں ڈیبیٹ کرنے کا بہت جو شوق رکھتا ہے وہ صرف اور صرف بخاری شریف عربی میں ایک لائن پڑھ کر کے دکھا دے، ایک لائن پڑھ کر کے دکھا دے. بلکہ اس کے چیلے چپاٹے یا اس کو جاننے والے یہ کہتے ہیں حقیقت میں یہ پنڈت بھی نہیں، یتی بھی نہیں، یہ تو اپنے دھرم کے متعلق ساری معلومات نہیں رکھتا. اسلام کے متعلق کیا کہے گا، اسلام کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا بیان کرے گا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرا دین، آپ کا دین اسلام پورا، اس کا اصل ماخذ یا اصل اس کا جو خزانہ ہے وہ پورا عربی زبان میں ہے. قرآن کون سی زبان میں ہے؟ بخاری شریف عربی زبان میں، مسلم شریف عربی زبان میں، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی شریف، مشکات شریف، یہ سب وہ کتابوں کے نام میں بول رہا ہوں جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اخلاق درج ہیں. اور ان کو پڑھنا آتا نہیں، اور ان کتابوں سے لے کر کے کسی ظالم نے جو مرتد ہے، جو ایتھسٹ ہے، میں یہاں پر نام بھی اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتا، جو کتاب یہ لے کر کے پڑھا ہوا ہے وہ پورا پخانہ ہے اور یہ اسی میں سے کھاتا ہے اور پھر اگلتا ہے تو منہ سے کیا نکلتا ہے وہی نکلتا ہے. میں اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ اسلام کو پڑھنا ہے تو کھانا کھاؤ. اور یہ کینیڈا سے آئی ہوئی جو کتاب تم بار بار بتا رہے ہو اور اپنے شپت پتر میں بھی جو لکھ کر کے دیو، ہم نے دیکھا ہے جس کتاب کا تم نے حوالہ دیا ہے کہ اس کتاب کے اندر بہت سچائیاں ہیں اسلام کی، تو میں کہتا ہوں یہ سب پکانا ہے جو تم کھا رہے ہو. ایک مرتد آدمی، ایتھسٹ آدمی جو کوئی دین دھرم کو نہیں مانتا، ناستک ہے، اس کی لکھی ہوئی کتاب سے تم اسلام کی سچائی بتاؤ گے؟ اسلام کی سچائی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو تم اعتراضات کرتے ہو. ہاں، اگر تمہیں اسلام کے بارے میں سچائی بتانے کا شوق ہے تو پوری بخاری شریف پڑھ کے دکھاؤ، مسلم شریف پڑھ کر کے دکھاؤ، قرآن پاک عربی پڑھو، ترجمہ کرو اور تفسیر بتاؤ، پھر میں مانوں کہ تمہیں بھی کچھ اسلام کے بارے میں معلومات ہو گئی. گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے اگر کوئی یہ سمجھنے لگ جائے کہ مجھے بھی دین آ گیا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ گوگل کہاں لے کر کے جاتا ہے. گوگل کہاں لے کر کے جاتا ہے آپ کو پتہ بھی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی صاحب نے ابھی ہم سے کہا کہ گوگل میں ہم نے ٹیبلٹ ڈالا تھا تو اس نے ٹوائلٹ کا معنی دکھا دیا. تو ٹیبلٹ اور ٹوائلٹ میں تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے لکھا تھا یا پھر بولا ہوگا جو وائس ریکارڈنگ ہوتی ہے. تو اسی طرح کا ہے کہ یہ ٹیبلٹ ڈھونڈنے گئے اور ان کو ٹوائلٹ مل گیا. تو اگر اسی گوگل کے ذریعے سے میرے دین کے اوپر حملے کرتے رہو گے تو سوائے بیوقوفی کے کچھ نہیں آتا ہے گا. کل بھی ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوا وہاں پر بھی ایک محترمہ بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے واٹس اپ یونیورسٹی سے جو باتیں سنی ہوں گی وہ ایسی بک دیا ہمارے سامنے. ہمارے ساتھی تھے، کئی 6-7 لوگ ہمارے ساتھ تھے. ان سے انہوں نے کہا کہ آپ کو تو حوریں ملنے والی ہیں، ٹونٹ کرتے ہوئے ہیں.
ایسی ہی کہ آپ لوگ یہ سب چیزیں اس لیے کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں. تو ان سے ہمارے ساتھی نے کہا میڈم آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ کہا یہ واٹس ایپ میں آیا ہے نا. ہاں یہی بات ہے, یہی جڑ ہے, واٹس ایپ میں آیا ہے. اور آپ نے میرے سے سنا ہوگا چنو کا منا جو ہے, ہمارے چنو کو منا پیدا ہوا, یہ آپ نے سنا ہوگا. ہاں یہ وہی لوگ ہیں, صرف دیکھ لیا واٹس ایپ میں آیا ہے تو اس پر پورا عقیدہ بنا لیا, اس پر کیا کیا اپنے دماغ میں بنا لیا. پھر بعد میں اس محترمہ نے اقرار کیا کہ ہاں یہ میری غلطی ہے کہ میں صرف واٹس ایپ دیکھ کر کے آپ سے بات کر گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اس کی تحقیق کروں کہ حقیقت میں اس کا کہاں سے اوریجن کیا ہے, اصل کیا ہے. میں ان سب سے بھی کہتا ہوں کہ اگر تمہیں زیادہ اسلام کو اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنے کا شوق ہے تو میرے دین کو سیکھو. عربی پہلے سیکھ کے آؤ, عربی سیکھ کے آؤ. اور ہم نے الامان اسلامک اسٹڈیز سینٹر جو ہے آن لائن شروع بھی کیا ہے, ہو سکے تو اس میں داخلہ بھی لے لو. عربی ہم پڑھا دیں گے, اس کے بعد پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے. بہرحال جو باتیں تھی یہ ہم نے کہا 17 جون کو ہم حاضر رہے, لیکن جو انسیڈنٹ ہوا تھوڑا بہت وہ ہمارے لیے آزمائش تھی اور آپ سب کے لیے بھی آزمائش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے جو میں محبت کرتا ہوں یا آپ کی جو ہم سے محبت ہے وہ ہمیشہ قائم رکھے. اور ہماری یہ محبت الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے تحت ہے. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ اس کے رسول کے لیے, کسی اور غرض سے نہیں ہے. تو جب وہاں پر جمعہ کے بعد ہم مصافحہ کرتے ہوئے نکل رہے تھے, بھیڑ کچھ زیادہ ہو گئی تو پولیس والے جو جامع مسجد کے آس پاس کافی سیکورٹی کے اعتبار سے موجود تھے, کیونکہ ایک ہفتے پہلے وہاں پر وائلنس ہو گیا تھا پروٹیسٹ کی وجہ سے. وہ ایریا بھی سینسیٹیو ہے, لیکن ہمارا تو کوئی ایسا انٹینشن بھی نہیں تھا, نہ ہی کوئی ایسا مقصد تھا. ہم تو جمعہ پڑھ کر کے جب نکلنے لگے تو بھیڑ ویسی آ گئی. اور ظاہر سی بات ہے جب کسی کو تم ٹونٹ کرو اور جب تم کسی کو للکارو اور پھر سامنے نہ آؤ تو اس نوجوان قوم کے جو جذبات ہوتے ہیں محبت میں اور یقین میں وہ تو نعروں کے ذریعے سے تو نکل ہی جاتے ہیں. جب وہاں پر جو موجود لوگ تھے ان کے کانفیڈنس لیول کا مسئلہ تھا کہ الحمدللہ ہم حاضر تھے لیکن لومڑی کا بچہ نہیں آیا. تو جب ہم باہر نکلے تو انہوں نے شاید نعرے لگائے, حالانکہ ہم نے اس چیز کو منع کیا تھا کہ جامع مسجد کے احاطے میں ابھی تھوڑے دنوں کے سے حالات کی وہاں پر سنگینی ہے, ابھی بہت کچھ حالات وہاں پر ایسے چل رہے تھے, منع کیا. لیکن نیچے آتے آتے کچھ بچے کچھ نوجوان جو الگ دور دراز علاقوں سے وہیں سے دلی سے آئے تھے وہ اپنے جوش میں نعرے لگائے ہوں گے. تو نیچے آنے کے بعد ہمارے ساتھ پولیس والوں نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تھانے میں چلیں, اور ہمیں پتہ ہے ان کی تھوڑی دیر کتنی ہوتی ہے. پھر بھی ہم نے کوآپریٹ کیا اور ان کے ساتھ چلے گئے. ہم نے جو صاحب لے جا رہے تھے ان سے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا 10 سے 12 منٹ. تو آج ہمیں پتہ چلا منٹ جو ہے وہ گھنٹے میں بولا جاتا ہے, کیونکہ وہ 12 گھنٹے کے بعد میں باہر آیا تو اب سمجھ میں آیا کہ جب وہ منٹ بولے تو گھنٹہ سمجھنا چاہیے, اور اگر کہے کہ 10-12 گھنٹے کے لیے تو پھر اب آپ آگے کی بات سمجھیں. تو ہم گئے, لیکن جانے کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ ہی کیا, عزت کے ساتھ ہی پیش آئے. اور جامع مسجد کے جو وہاں پر ذمہ دار حضرات تھے وہ بھی آئے.